جو چیزیں آپ کے قابو میں نا ان کے بارے میں پریشان اور کام بھی کریں. ایک پازیٹیو اسٹریس لیں, یو اسٹریس لیں, اوور اسٹریس نہ ہوں, بٹ ڈو ناٹ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا تھنگز وچ آر ناٹ ان یور کنٹرول. یار آپ کی ایک لائف ہے, آپ کو نہیں پتا کتنی, یو ڈونٹ نو ہاؤ مینی ڈیز یو ہیو لیفٹ. آپ کا کس طرح ڈیتھ ہونی ہے اس کا صحت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے اندر کون سی بیماری چل رہی ہے ہمیں نہیں پتا. آر جاب از سمپلی ٹو ڈو دا ایفرٹ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو انٹر جنت, بس. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. سو اللہ کا جو پلان ہے نا وہ مکمل حکمت, عدل, علم, پرفیکشن اور محبت کے ساتھ وہ پلان ہے. وما انا بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ظلم نہیں کروں. the steering of our life is in the hands of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ایک ماں کیا ہے, وہ تو 70 ماں کیا 1000 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. so why should we take stress and we should just say کہ اللہ knows, اللہ کے پلان میں ہے, یا اللہ I trust your plan, میں نے آپ کے حوالے اپنا کر دیے, جو ہوگا مجھے پتا ہے میرے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے. اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور سب سے زیادہ ان کو ہی ٹیسٹ میں ڈالا. کس قسم کے ٹیسٹ؟ یہ مائنڈ جو ہے ہمارا جیسے اتنی پاورفل چیز ہے نا, سبحان اللہ. یہ جو پلیسیبو کا جو پورا کانسیپٹ ہے یہ اتنا پاورفل ہے. دیر واز دس آئی تھنک کیمیکل اور کوئی بایولوجسٹ, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, ہی واز ورکنگ ایٹ, کہتے ہیں میں فارمیسی میں ہم لوگ ریسرچ کرتے تھے میڈیکیشن کی. تو ہی واز ٹیلنگ کہ میں کینسر کی میڈیکیشن اور میجر بیماریوں کی نا اس پہ ہم ٹیسٹ کرتے تھے, کہتے ہیں بناتے تھے, پھر ہم ایک ٹیسٹ گروپ ہوتا تھا, کہتے ان کو ہم میڈیکیشن دیتے, پھر ہم نے ایک اس کا ٹیسٹ نا ہم نے پلیسیبو بھی دینے ہوتا تھے سملر سائز گروپ کو. تو کہتے ہیں جنرلی جو میڈیکیشن ہم نے بنائی اس کا افیکٹ ہوتا تھا 75 سکسیس ریٹ نا 75% کے لگ بھگ. کہتے جو پلیسیبو کا ہے نا, کہتے ہیں وہ کم سے کم بھی نا 25 to 30 ہے. کہتے ہیں ان سم کیسز 40, 50, 70, 75, مطلب ایگزیکٹلی دا سیم افیکٹ جو دوائی نے افیکٹ کیا ہے پلیسیبو کا ایگزیکٹلی سیم افیکٹ ہے. میری اپنی اسٹوری ہے کہ فائنل ایئر میں تھا میں, تو یہ کیسر بھائی تھے, وہ ٹرینر تھے نا, بڑے اچھے ٹرینر, بڑی محبت دکھاتے تھے, بڑا اچھا وہ ٹرین کرتے تھے. تو ایک دن میں جم گیا تو میرے انرجی لیولز بہت گرے ہوئے تھے اور میں بالکل ورک آؤٹ کے موڈ میں نہیں تھا. تو میں نے کہا کیسر بھائی آج ورک آؤٹ نہیں ہوگا, آج میں چھٹی کرتا ہوں. کہتے ہیں ورک آؤٹ کرو گے, میرے پاس ایک ٹیبلٹ آئی ہے, وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ تم کھاؤ گے تو تم ایسا ورک آؤٹ کرو گے. پہلے انہوں نے 15 منٹ مجھے صرف اس جو ہے نا تعریفیں فضائل بتائے. اس کے بعد جب میں نے وہ پی لی, اس کے بعد کہتے ہیں کیسا بہتر محسوس ہو رہا ہے. 15 منٹ بعد نا میں ایسے چارج تھا نا, اور میں نے زبردست ورک آؤٹ کیا. ساتھ میرے دوست بھی تھا. جیسے ہی ہم واپس پہنچے تو میں نے کہا یار سکندر کیا ہی کوئی زبردست, یہ پوچھو یہ کون سی وائٹامن تھی, کیا تھا؟ کہ یار امائنو ایسڈ کی ٹیبلٹ تھی, وہ ویسے ہی تمہارے ساتھ مذاق کر رہے تھے, انہوں نے صرف تمہیں ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار کیا تھا. اور یقین جانے کہ وہ جب انہوں نے میری وہ 15 منٹ پراپر وہ سائیکو تھراپی کی یا جو میری کاؤنسلنگ کی, تو میرے وہ جو انرجی لیول جو ڈراپ ہوئے ہوئے تھے وہ پراپر طریقے سے واپس آ گئے. تو شاید پڑھائی کی وجہ سے اس کا اسٹریس ہوگا کہ اس دن میں بہتر نہیں محسوس کر رہا ہوں گا, لیکن ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے صرف پلسیبو اس نے مجھے ایک برائے نام ایک دوائی دے دی, اور صرف یہ بتا کے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں, اور مجھے اس نے یہ باور کرایا, یقین کرایا کہ اس سے تمہیں فرق پڑے گا. اور فرق پڑے گا. یہ ایسی ہے کہ ہم لوگ اکثر نا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے نا وائٹ کوٹ میں ہے, اور وہ ڈاکٹر اس ماحول میں بیٹھے تو ہم بلائنڈ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہی ڈاکٹر نا ہمیں کسی کیفے میں مل جائے گا نا نارمل جینس پہن کے, تو ہم شاید اس کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. یو نو اٹس دی ہمارا دی وے آر برین ورکس از دیٹ ہم اگر اتھارٹی سے بات آ رہی ہے اور وہ اس ہمیں لگتا ہے ہمارا بلیف سسٹم اس پر ہے نا, مانتے ہیں ہم, تو ویل اس کا افیکٹ ہمارے پہ ہوگا. اگر ہم نہیں بلیو کرتے نا اٹ ول افیکٹ اس, تو وہ نہیں افیکٹ کرے گا چاہے وہ دوائی کیوں نہ ہو. ایک وہ کیس اسٹڈی بھی بڑی ڈیٹیل میں آتی ہے نا, کہ وہ جو نارمنس کزنس تھا, اس کو ایک دن نارمل جا رہا تھا اپنے آفس وغیرہ, تو اس کو نا پین ہوا, ڈائگنوز تھوڑی سی سویلنگ بھی تھی اسٹمک میں, وہ چلا گیا. یہ پورا ڈاکومنٹڈ کیس ہے. اور وہ گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہلکی سی پین تھی بٹ ہی واز ڈوئنگ فائن. ڈاکٹرز نے کہا آپ کو تو اسٹیج 3 یا کینسر ہے, اسٹیج 4 یا 3 بولا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں مجھے واقعی میں, کہتے ہیں ہاں بھائی جان آپ کے پاس تو صرف اراؤنڈ 1 month to 1.5 months رہ گئے زندہ رہنے کے لیے. وہ کہتے ہیں مجھے اس نے اتنا I was distressed, اور میں نے تو زندگی سے ہار مان لی, اور میں گھر آیا ہوں, مجھ سے ہمت ہی نہ ہو, مجھ سے چلا نہ جائے, میری آواز مدھم ہو گئی, میرے ہاتھوں میں جان مجھے فیل نہیں ہو رہی تھی. میں نے اپنے دروازے کو لاک کر لیا اندھیرے میں روتا رہا, کچھ دن تک میں روتا رہا. میری فیملی مجھے نوک کرتی رہی, نکلیں, میں نہیں.
اچھا میرا ویٹ لوز ہونا شروع ہو گیا, میرے ہونٹ ٹرائی ہونے شروع ہو گئے, مجھے عجیب عجیب سے خیالات کہ میں چلا گیا, میرے بچوں کو کون دیکھے گا, میں مرنے والا ہوں اور سارا ٹھیک ہے. کہتے ہیں جب 1-1.5-2 دن گزرے تو میں نے سوچا کہ میں تو بڑا فٹ اینڈ فائن آفس جا رہا تھا, کام پہ جا رہا تھا. وہ تو جب سے مجھے نیوز ملی ہے میں لیٹ گیا ہوں, اگر مجھے نیوز نہ پتہ چلتی تو آئی واز ڈوئنگ فائن. تو اس نے کہا کہ آئی ول ناٹ گیٹ کیمو تھراپی, اور میں آفس سے کہا کہ مجھے 3 مہینوں کی چھٹی چاہیے. اینڈ ہی سیڈ کہ جو ٹائم میرے پاس بچا ہے نا, آئی ول انجوائے مائی لائف, آئی ول اسپینڈ دس ٹائم ود مائی فیملی, ود مائی کڈس, میں اپنے پیرنٹس کو بلاؤں گا اینڈ آئی ول ہیو اے بلاسٹ. اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کامیڈی موویز دیکھی اور سب کچھ, لافنگ تھراپی جو ہے نا وہ اس نے کی, بڑی پریکٹس. اچھا لانگ اسٹوری شارٹ, وہ اس طرح رہا تو تقریباً 1.5 مہینہ گزرا نا. اس نے کہا کہ یار یہ نو کہ خدا نہ خاصا میں کہیں گر جاؤں. ہی واز اے نان بلیور. تو میں چیک تو کراؤں کہاں تک پہنچا. تو جب وہ گئے تو انہوں نے ٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سی میڈیکیشن لی ہے. کہتے میں نے کوئی میڈیکیشن نہ کیمو تھراپی نہ کچھ کروایا. کہتے ہم دوبارہ ٹیسٹ کریں گے آپ کے, پرابلی دا ٹیسٹ ریزلٹس آر ناٹ کریکٹ. دوبارہ ٹیسٹ کیے, دیر واز نو سمٹم آف کینسر. سو ایک اس پہ ٹائٹل ہے نا اس ریسرچ کا, اے مین ہو لافڈ ہز وے آؤٹ, ٹھیک ہے اس کے نام سے. یعنی اس نے ہنستے ہنستے پازیٹیوٹی کے ساتھ, ایون اسنیک بائٹ ایکسپیریمنٹ بھی ہے جس میں ایک بندے کو کہا گیا کہ ہم آپ کو اسنیک بائٹ دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک اسنیک بائٹ کرے گا اور جیسے ہی کرے گا تو ہم آپ کو اس کا اینٹی وینم جو ہے نا وہ لگا دیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پٹی باندھی, اس کو لٹایا پورے ایک روم میں, اور اس کو نا دیر واز نو اسنیک, دیر واز نتھنگ. انہوں نے صرف 2 نیڈلز نا اس کو ایسے چبائیں, پرک کی, سمپل ہائیجینک نیڈلز پرک کی. اسے چیخا چلایا, یہ وہ مجھے سانپ کاٹ گیا, مجھے بچاؤ, یہ وہ. کہتے دو نا اینٹی ویرم دونوں سر. انہوں نے کہا اینٹی ویرم ہم کو نہیں دیں گے, لیٹ اس سی کہ کیا رزلٹ ہوتا ہے. وہ اتنا پینک میں, اینڈ ہی ڈائیڈ. یس ہی ڈائیڈ. اور جب انہوں نے آگے اس کو بڑی ڈیڈلی ایکسپیریمنٹ کر گئے, یس ہی ڈائیڈ آؤٹ آف شاک اور وہ سب کچھ. جب انہوں نے اس کا وہ کیا بلڈ, یعنی اس کو وہ سارا کیا, پوسٹ مارٹم کیا, اس کے بلڈ ٹیسٹ لیے, دیر ور سائنز آف پوائزن ان ہز بلڈ وداؤٹ ہیونگ اے اسنیک بائٹ. کیوں؟ کیونکہ انسان کو جو مائنڈ ہے نا, جتنا یہ پروسیس کرتا ہے, جتنا یقین کے ساتھ نا, ایون عمر بن خطاب نے کہا تھا نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, آئی نو وٹ از گوئنگ ٹو ہٹ می کی ناٹ مس می, اینڈ وٹ از گوئنگ ٹو مس می کی ناٹ ہٹ می. سو وی شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا تھنگز وچ آر ان آر کنٹرول. میں کہتا ہوں جو چیزیں آپ کے قابو میں نا ان کے بارے میں پریشان اور کام بھی کریں. ایک پازیٹیو اسٹریس لیں, یو اسٹریس لیں, اوور اسٹریس نہ ہوں, بٹ do not be concerned about the things which are not in your control. یار اسلامی جو کانسیپٹ ہے نا قدر کا, تقدیر کا, میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ لوگ بلکہ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار جو اس طرح کیوں ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ نہ ہونا تو ہمارا اسٹریس لیول بہت ہائی ہو. یہ شکر ہے, اور شکر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یار آپ کا جو رزق ہے نا وہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہونا لکھا ہوا تو بھائی پھر میں تو ہر وقت کمپیریزن کروں گا, میں کتنی محنت کر رہا ہوں, دوسرا کتنی محنت کر رہا ہے, ہم تو اس کمپیریزن میں لگ رہے ہیں کہ پھر میری محنت زیادہ, میرا رزق کیوں کم آ رہا ہے, یا اس کی کم کی وجہ سے زیادہ کیوں ہے. دس ول جسٹ اسٹریس اس آؤٹ سو مچ. اسی طرح کیا ہونے والا ہے بھائی, جب ہمیں بتا دیا گیا کہ یار سبحان اللہ اتنا سمپل فارمولا ہے کہ یار آپ کی ایک لائف ہے, آپ کو نہیں پتا کتنی ہے, یو ڈونٹ نو ہاؤ مینی ڈیز یو ہیو لیفٹ. آپ کا کس طرح ڈیتھ ہونی ہے اس کا صحت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے اندر کون سی بیماری چل رہی ہے ہمیں نہیں پتا. آر جاب از سمپلی ٹو do the effort that is required to enter Jannah. بس. اور برو اللہ تعالیٰ پہ یہ بھی اعتبار کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. سو اللہ کا جو پلان ہے نا وہ مکمل حکمت, عدل, علم, پرفیکشن اور محبت کے ساتھ وہ پلان ہے. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ظلم نہیں کروں گا. سو وین یو, یار سبحان اللہ, وہ جو ہم ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں اگر بیٹی اسکول سے باہر نکلے اور دیکھے کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اسٹیئرنگ کے پیچھے, اور وہ بیٹھ جائے, اور ماں اگر گھر کی ڈائریکشن میں نہیں بھی جا رہی, کہیں اور جا رہی ہے, شی ول ناٹ پینک, شی ول ناٹ اسکریم اینڈ شاؤٹ کہ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے, مجھے آپ ٹھیک ہے ہیلپ ہیلپ, کبھی نہیں کرے گی, بیکاز شی نوز کہ ماں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے. لیکن اگر کوئی ان نون بندہ گھر کے ڈائریکشن میں نہیں جا رہا اور وہ ڈرائیور کہیں اور لے کے جا رہا ہے, شی مائٹ پینک. وین وی نو دا اسٹیئرنگ آف آور لائف از ان دا ہینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ایک ماں کیا ہے, وہ تو 70 ماں کیا 1000 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سو وائی شوڈ وی ٹیک اسٹریس اینڈ وی جسٹ سے کہ اللہ نوز, اللہ کے پلان میں, یا اللہ آئی ٹرسٹ یور پلان, میں نے آپ کے حوالے اپنا کر دیا, جو ہوگا مجھے پتہ ہے میرے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے. مجھے بس اپنی اصلاح کرنی ہے کہ یہ میں کہاں غلط تھا جو آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. تو آئی تھنک دیکھیں پرابلمس تو انیویٹیبل ہے,
ویل ہیو ہر قسم کی پرابلمز آئیں گی, جو اسی میں شروع میں بھی کہہ رہے تھے نا کہ لائف تو ہے, اٹس پارٹ آف ٹیسٹ, آسانی ہے پھر مشکل ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے نا تو ہم اس کے اوپر سوچ کے اس کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ وی آر انیبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. اور یہی جو بات ہے کہ یا تو پاسٹ کا غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا, میرے ساتھ جاتی ہوئی, یا پھر کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا قدر کے کانسیپٹ, وہ ہے کہتا ہے یار آپ پریزنٹ میں رہو نا, بیکاز آپ سے آج آپ کے کنٹرول میں ہے. لائک دس مومنٹ از ان مائی کنٹرول, نہ پاسٹ میرے کنٹرول میں, نہ فیوچر میرے کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑی ذمہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا نہ پیچھے کنٹرول جو ہو گیا وہ یو کانٹ چینج اٹ, آگے جو ہے نا وہ بھی آپ کے کنٹرول میں. سو یو کنٹرول دس مومنٹ آف یورس. ابھی بیٹھا ہو, اگر اذان کی آواز آتی ہے تو نماز جا کے پڑھ سکتے ہو, دس از ان یور کنٹرول. آپ اگر نہیں جاتے یو ٹیکن اے کانشیس ڈیسیجن. اور برو پاسٹ کا سوچ ڈویل کر کے ڈویلنگ ان دا پاسٹ یو ڈسٹرائے یور پریزنٹ. یعنی آپ سوچ کے سوچنے سے کچھ چینج تو نہیں ہو جائے گا. اگر سوچنے سے کچھ چینج ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں آپ بہت سوچیں, سارا دن سوچتے رہیں کچھ چینج ہو جائے گا. بٹ جب وہ چینج نہیں ہونا, آپ اپنے پریزنٹ کیوں رون کر رہے ہو بھائی؟ مائنڈ فلنس میں آؤ, لیو دا پریزنٹ, انجوائے اٹ انشاءاللہ. وہ ہے نا کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ ڈٹ گئے, تو وہ ڈٹنا بڑا ضروری ہے نا, کیونکہ جب آپ نے جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, لیکن اس میں یہ چیز ہے نا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ دیکھو بھائی کہ واقعی تم ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں نا قرآن میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, یعنی جو خوف ہم جو آج بات کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو لسٹ پہ ٹاپ پہ رکھا ہے کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے اور بھوک سے. اور حضرت واسع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بھوک وہ ہے کہ خواہش بھی ہو اور پوری بھی نہ ہو رہی ہو. کم آرزو والا انسان پرسکون رہے گا. ایک چیز تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, وہ کہتے ہیں نا اتنی خواہشیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوتی. میرے پاس ایک شخص آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو انگزائٹی ڈپریشن کیوں ہوا؟ کہتے پہلے میں برانڈیڈ چیزیں لے سکتا تھا, اب نہیں لے سکتا. میں نے کہا اس کے علاوہ؟ دیٹس اٹ. میں نے کہا نہیں اور کوئی مسئلہ؟ کہتے نہیں ابھی بھی الحمدللہ سب چل رہا ہے, لیکن پہلے جو چیزیں میں بائی کر سکتا تھا اب میری وہ نہیں رہی, بینک پاور نہیں رہی. تو اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے دوست نے یہ پہنا ہوا ہے, فلانے نے یہ پہنا ہوا ہے, صرف کمپیریزن کی وجہ سے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچوں کو دیکھو کہ دیکھو لوگ کن کن حالات سے گزر رہے ہیں. وہ نا خوش نصیب ہوا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک سمبڈی, ایک ینگ لڑکا ہے, لڑکی کوئی بھی ہے, آج کل میرڈ ان میرڈ جو بھی ایک سینیریو لیتے ہیں ہم, بٹ ان کو نا یہ ایک سیویئر قسم کی انگزائٹی ہے. موسٹ آف دا ٹائم ڈیورنگ ڈے میں وہ انگزائٹی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دے کائنڈ آف انڈرسٹینڈ, دے نو دا پرابلم. ان کو پتہ ہے کہ یار پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اللہ پہ یقین بھی ہے, ساری باتیں ان کو پتہ لگ رہی ہیں. بٹ واٹ آر دا تھنگس دیٹ دے آر مسنگ آؤٹ آن؟ کیا وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے باہر نکلیں؟ دیکھیں استاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ایک سائیکالوجسٹ, اور وہ بھی جو اس کے پاس میڈیکل نالج بھی ہو, اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اور اسلامک نالج بھی ہو. جس طریقے سے وہ بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے نا, ویسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, کہ جو کاؤنسلنگ بھی جانتا ہو اور اس کے پاس دین کا علم بھی ہو. کیونکہ یہ گھما پھرا کے بات وہیں پہ آتی ہے کہ یہ خیالات, شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, وسوسہ دیتا ہے, اور وسوسہ ہی اس کی طریقہ واردات ہے. تو کوئی بھی بندہ جو اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, میں ایک چیز جو بڑی انجوائے کرتا ہوں, اور یہ میں بڑی اوپنلی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی نا کہ میں بیچ میں نا بات کرتا تھا, پیشنٹ آتا تھا, جب وہ بولنا شروع ہوتا تھا تو میں نے کیا کیا, میں نے چھوڑ دیا ان کو 15-20 منٹ, وہ جو کچھ انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا تھا. بلکہ میں پھر اب یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ آپ کو جو خیالات آتے ہیں آپ اس کو لکھ لیں, اور وہ جب آتے ہیں اور جب وہ صرف بتانا شروع کرتے ہیں, جو ہے نا وہ جو اچھا سوال ہے نا وہ بھی آدھا جواب ہوتا ہے. تو وہ جب بولتے ہیں اور پھر جب ان کو اس کا جواب ملنا شروع ہوتا ہے, ذہن کھلتا ہے, بہتر محسوس کرتے ہیں. لیکن 1-2 مہینے کے بعد پھر تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرتے ہیں. تو اینگزائٹی کے پیشنٹس کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. اگر وہ بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جا کس طرف رہے ہو. ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بیماری مجھے ہو گئی ہے تو پتہ نہیں اللہ مجھے کسی سزا میں اس نے ڈالا ہوا ہے. دیکھیں ہم اصل میں دنیاوی طور پہ بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی بلیو کہ ہمیں کوئی بھی دنیاوی, جیسے آپ نے کہا نا وہ برانڈ والی جو اگزامپل دی, ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے نا, ہم سب سے پہلے دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں کہ میری دنیا کتنی چھٹ رہی ہے اس سے, اینڈ دیٹ کازز اس لاٹ آف ٹینشن اینڈ پریشانی. ہم نے یہ بھی کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ اگر مجھے دنیا ملتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے, اور دنیا مجھ سے چھین رہی ہے تو اس کا مطلب شاید اللہ مجھ سے راضی نہیں. جبکہ بہت شارٹ کانسیپٹ ہے یہ. ایون قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بلکہ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے خیر سے اور شر سے, تمہیں دے کے بھی آزمائیں گے اور لے کے بھی آزمائیں گے.
اور اکثر لوگ دینے والے آزمائش میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی جب اللہ نے کچھ چھین لیا تو اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس من یرید اللہ بہ خیرا یوسب منہ او یوسب منہ, اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور سب سے زیادہ ان کو ہی ٹیسٹ میں ڈالا. کس قسم کے ٹیسٹ ہیں ان کے؟ اور اتنے آزمائشیں. وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم کو جب بھی ہم نے آزمایا اس نے وفاداری کی. سو حدیث میں آتا ہے اشد بلاء علی الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئی ہیں. سو جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آزمایا, اپنے سب سے پیارے کو, ایک ہی سال میں ان کی بیوی بھی لے لی اور چچا بھی لے لیے. مکہ والوں نے نکالا, اس کے بعد شیب ابی طالب میں ان کو چمڑے کھانے پڑے, گھاس کھانے پڑے. یار 5 بچوں کے جنازے, 5 بچوں بیٹوں کے جنازے, یعنی بیٹیوں کی بھی جنازے, ام کلثوم اور رقیہ کا جنازہ, ٹھیک ہے. اور بدر کے جس دن فتح ہوئی اس دن ام کلثوم کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں اٹس اے گریٹ ڈے آف ہیپینس اینڈ سورو ایز ویل. یعنی پھر آپ کے دانت شہید ہوئے, پھر آپ کے حمزہ چلے گئے, آپ کے مصعب بن عمیر چلے گئے, آپ کی اولاد جا رہی ہے, آپ کو منافقین بغاوت کر رہے ہیں, کچھ منافقین اندر ہیں جو ایکسکیوزز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ تمہارے مال خرچ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ لوگ چھوڑ چلے جائیں گے, اور احزاب آ رہے ہیں آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے, اور آپ جو ہے نا خندق کھود رہے ہیں اور پیٹ پہ 2 پتھر ہیں. یا اللہ, اتنی مشکلات, لیکن کیا اللہ تعالیٰ اللہ کی سے نفرت کرتے والے اعوذ باللہ. اگر ہم یہ کانسیپٹ سمجھ لیں نا کہ اللہ تعالیٰ, یار ایک وہ ویڈیو پلے کریں ذرا. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ یہ جو بچی جا رہی ہے, یہ جو بچی گرتی ہے, اس کا گرنا اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر کا باعث لکھا ہوا ہے. وہ اس ویڈیو میں وہ بچی جا رہی ہے, وہ اس کو ٹھوٹ لگتا ہے اور وہ گرتی ہے, اور اچانک سے ایک شخص جو غافل ہے تیز گاڑی چلاتا ہے اور اس کے اوپر سے گزرتا ہے مگر ٹائرز ٹچ نہیں کرتے اس کو, اور وہ اٹھ کے دوبارہ چلنے شروع ہو جاتی ہے. امیجن اگر یہ نہ گرتی تو یہ گاڑی اس کو ہٹ کرتی اور یہ مر جاتی. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو لائف میں گراتے ہیں نا تو یہ بچانے کے لیے ہوتا ہے, شاید یا تو جہنم کی آگ سے یا آنے والی آفت اور مصیبت. یار ہمارا تو یہ ویسٹرن کانسیپٹ بھی ہے نا کہ جب تک آپ کسی اپنے آپ کو, وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو خود چیلنج کریں, گیٹ یور سیلف آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, تاکہ آپ کی وہ دیٹس وین دا لرننگ ہیپنس. تو جو بھی مصیبتیں پریشانی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہماری خیر, ہماری اس میں سے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہی ہے. اور اسے بھی میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس کائنات میں صرف ایک ہی شخص مصیبت سے نکال سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. اللہ کے بعد وہ ڈیوڈ گاگنز ہے نا, the toughest man on the planet. تو وہ کیا بات کیا, ٹھیک ہے, بڑا کریزی بڑا کریزی بندہ ہے, نہیں بڑا یس ہیٹس آف ٹو ہز ول پاور. اور اس کا یہ ہے کہ اس کی ٹاکس پہ گالیاں بڑی ہیں, جو گالیاں بڑی ہیں اور سب کچھ ہے, اس کو بیچ میں سے نکال وہ نکالتے باقی ٹھیک ہے. اور ڈیوڈ گاگنز دوست کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ رہا تھا تو اس نے مجھے نا کہا کہ پل اپس کر, تو کہتے ہیں میں نے اپنی میکسیمم زور لگا کے نا 10 پل اپس کیے. تو جب میں نیچے ہوتا اس نے کہا کہ ریسٹ کرو 10 سیکنڈس کا, دوبارہ چڑھو. تو کہتے ہیں مجھ سے 3 یا 4 مشکل سے لگے. اس نے کہا ریسٹ کرو 10 سیکنڈ کا, پھر کرو. اس سے کہتے ہیں مجھے ایک مشکل سے نکلا. ڈیوڈ گاگنز نے کہا آج ہم نے 100 پل اپس کرنے ہیں یہاں پہ. کہتے ہیں نہیں پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. کہتے ہیں آئی ایم اسٹیئنگ ہیئر, تو بھی یہیں پہ, جب تک تو 100 پل اپس نہیں کرے گا نا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور کہتے ہیں میں 10 سیکنڈ کی ریسٹ کے بعد ایک کرتا اور کرتے یہ کہتے ہیں ہمارے مسلز ہیں نا یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں مشقت کی. اور کہتے ہیں آئی ڈیڈ دوز 100 پل اپس آن دیٹ ڈے ایٹ ویری سیم ٹائم, ایک ہی کر کے. بس کیا کرنا کیا تھا کہ تو بھی یہیں پہ اور میں بھی یہیں پہ ہوں, یہ کر کے جانا ہے. اور اتنے آزمائشیں. وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم کو جب بھی ہم نے آزمایا اس نے وفاداری کی. سو حدیث میں آتا ہے اشد بلاء علی الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئی ہیں. سو جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آزمایا, اپنے سب سے پیارے کو,
ایک ہی سال میں ان کی بیوی بھی لے لی اور چچا بھی لے لیے. مکہ والوں نے نکالا. اس کے بعد شیب ابی طالب میں ان کو چمڑے کھانے پڑے, گھاس کھانے پڑے. یار 5 بچوں کے جنازے, 5 بچوں بیٹوں کے جنازے, بیٹوں کے جنازے, یعنی بیٹیوں کی بھی جنازے, ام کلثوم اور رقیہ کا جنازہ, ٹھیک ہے. اور بدر کے جس دن فتح ہوئی اس دن ام کلثوم کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں اٹس اے گریٹ ڈے آف ہیپینس اینڈ سورو ایز ویل. یعنی پھر آپ کے دانت شہید ہوئے, پھر آپ کے حمزہ چلے گئے, آپ کے مصعب بن عمیر چلے گئے, آپ کی اولاد جا رہی ہے, آپ کو منافقین بغاوت کر رہے ہیں, کچھ منافقین اندر ہیں جو ایکسکیوزز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ تمہارے مال خرچ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ لوگ چھوڑ چلے جائیں گے, اور احزاب آ رہے ہیں آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے, اور آپ جو ہے نا خندق کھود رہے ہیں اور پیٹ پہ 2 پتھر ہیں. یا اللہ, اتنی مشکلات, لیکن کیا اللہ تعالیٰ اللہ کی سے نفرت کرتے ہیں ولیعوذ باللہ. اگر ہم یہ کانسیپٹ سمجھ لیں نا کہ اللہ تعالیٰ, یار ایک وہ ویڈیو پلے کریں ذرا. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جو بچی جا رہی ہے, یہ جو بچی گرتی ہے, اس کا گرنا اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر کا باعث لکھا ہوا ہے. وہ اس ویڈیو میں وہ بچی جا رہی ہے, وہ اس کو ٹھوٹ لگتا ہے اور وہ گرتی ہے, اور اچانک سے ایک شخص جو غافل ہے تیز گاڑی چلاتا ہے اور اس کے اوپر سے گزرتا ہے مگر ٹائر ٹچ نہیں کرتے اس کو, اور وہ اٹھ کے دوبارہ چلنے شروع ہو جاتی ہے. امیجن اگر یہ نہ گرتی تو یہ گاڑی اس کو ہٹ کرتی اور یہ مر جاتی. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو لائف میں گراتے ہیں نا تو یہ بچانے کے لیے ہوتا ہے, شاید یا تو جہنم کی آگ سے یا آنے والی آفت اور مصیبت سے. یار ہمارا تو یہ ویسٹرن کانسیپٹ بھی ہے نا کہ جب تک آپ کسی اپنے آپ کو, وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو خود چیلنج کریں, یو نو گیٹ یور سیلف آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, تاکہ آپ کی وہ دیٹس وین دا لرننگ ہیپنس. تو جو بھی مصیبتیں پریشانی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہماری خیر, ہماری اس میں سے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہی ہے. اور اسی بھی میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس کائنات میں صرف ایک ہی شخص مصیبت سے نکال سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. اللہ کے بعد وہ ڈیوڈ گاگنز ہے نا, the toughest man on the planet. تو وہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے, بڑا کریزی بڑا کریزی بندہ ہے, نہیں بڑا یس ہیٹس آف ٹو ہز ول پاور. اور اس کا یہ ہے کہ اس کی ٹاکس میں گالیاں بڑی ہیں, جو گالیاں بڑی ہیں اور سب کچھ ہے, اس کو بیچ میں سے نکال وہ نکال دے, باقی ٹھیک ہے. اور ڈیوڈ گاگنز دوست کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ رہا تھا تو اس نے مجھے نا کہا کہ پل اپس کر, تو کہتے ہیں میں نے اپنی میکسیمم زور لگا کے نا 10 پل اپس کیے. تو جب میں نیچے ہوتا اس نے کہا کہ ریسٹ کرو 10 سیکنڈس کا, دوبارہ چڑھو. تو کہتے ہیں مجھ سے 3 یا 4 مشکل سے لگے. اس نے کہا ریسٹ کرو 10 سیکنڈ کا, پھر کرو. اس سے کہتے ہیں مجھے ایک مشکل سے نکلا. ڈیوڈ گاگنز نے کہا آج ہم نے 100 پل اپس کرنے ہیں یہاں پہ. کہتے ہیں نہیں پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. کہتے ہیں آئی ایم اسٹیئنگ ہیئر, تو بھی یہیں پہ, جب تک تو 100 پل اپس نہیں کرے گا نا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور کہتے ہیں میں 10 سیکنڈ کی ریسٹ کے بعد ایک کرتا اور کرتے یہ کہتے ہیں ہمارے مسلز ہیں نا یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں مشقت کی. اور کہتے ہیں آئی ڈیڈ دوز 100 پل اپس آن دیٹ ڈے ایٹ ویری سیم ٹائم, ایک ہی کر کے. بس کرنا کیا تھا کہ تو بھی یہیں پہ اور میں بھی یہیں پہ ہوں, یہ کر کے جانا ہے.